آپ نے جب تک آپ وہاں ڈائنمک قسم کا ایمبیسڈرز نہیں بھیجیں گے، اور وہاں پھر وہ کرتے ہیں انڈیا والے کہ ہر مہینے ان کے 2-3 ڈیلیگیشن آتے ہیں، اور ہر ڈیلیگیشن میں جو ان کے ممبران ہوتے ہیں، کوئی کارنل کا پڑھا ہوتا ہے، کوئی ہارورڈ کا، کوئی ییل کا، جو امریکن سسٹم کو جانتے ہیں، امریکن جارگن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، امریکن تھنکنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ جا کے اپنا مافیا ضمیر بڑا ایزیلی امریکنز کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں چودھری اللہ دتا صاحب امریکہ گئے جی؟ نہیں میاں صاحب میں نہیں گیا، اندہ بھی نہ پا دے اسی تھی۔ اب اس قسم کے اگر آپ لوگ بھیجیں گے بیچارے ایم این ایز، ایم پی ایز، جو کہ اپنے ڈپٹی کمشنر کو جناب اور حضور کر کے بات کرتے ہیں، تو وہ جا کے وہ جو وہاں جا کے امریکن سینیٹرز کے ساتھ کیا بات کریں گے۔ نمسکار دوستو، انڈیا پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے اپنی فیلڈ ودیش نیتی کے بارے میں۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، کیونکہ اس کی ساری نیتیوں میں اس کی مذہبی سوچ حاوی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے سسٹم میں کبھی بھی اچھے لوگ، ٹیلنٹڈ لوگ آ ہی نہیں سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب سب مورچے پر دھیرے دھیرے کر کے فیل ہو رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میڈیا خود یہ قبول کر رہا ہے کہ ودیش نیتی میں پاکستان بھارت کے کہیں آس پاس بھی نہیں ہے، اور یو ایس کے ساتھ تو ودیش نیتی میں پاکستان بھارت سے بہت ہی زیادہ پیچھے رہ چکا ہے۔ پاکستان میڈیا خود یہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس میں پاکستان کے کچھ ڈپلومیٹس کو تو انگریزی تک نہیں آتی، اور وہیں بھارت کے ڈپلومیٹ ہارورڈ اور ییل کے گریجویٹس ہوتے ہیں، اور جو یو ایس کی سسٹم کو بہت ہی اچھے سے سمجھنے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کی ودیش نیتی کا یو ایس کی ودیش نیتی پر کافی پربھاؤ رہتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یو ایس پاکستان کو کچرے سے زیادہ کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ اس وشے کو لے کر پاکستان میڈیا میں اور بھی کیا چرچا ہو رہی ہے، وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ دیکھیے، پاکستان کے پاس موقع تو ہے، احمد رضوی صاحب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں، اور خارجی فرنٹ کے اوپر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ بے شک جو بائیڈن پاکستان سے اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ابھی تک جو بائیڈن نے کوئی براہ راست بات چیت نہیں کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سی آئی اے کے چیف کو ملنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی یہ پروٹوکول نہیں ہے، آپ آئی ایس آئی والوں سے ملیں، فوجی قیادت سے ملاقات کریں، اور میں پولیٹیکل قیادت سے ملاقات کروں گا۔ کہ ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ میں امریکہ بڑا ریگولرلی جاتا ہوں، آئی اسپیک ٹو دا یونیورسٹیز اینڈ دیئر تھنک ٹینک۔ ابھی لاسٹ ایئر جو تھا تو مجھے امریکن سینٹ نے دی سینٹ کمیٹی روم میں بلایا ہوا تھا ٹو گیو اے لیکچر آن کشمیر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز ریئلائز کریں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اٹ از ایٹ دی موسٹ از اے ڈیبیٹنگ باڈی، لیکن آج 2 سال ہو گئے ہیں، حالات جوں کے توں ہیں۔ چیز یہ ہے کہ جو ڈپلومیسی کی جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ واشنگٹن ہے، یہ انڈیا سمجھ گیا ہے، اور انڈیا نے اپنے بیسٹ ڈپلومیٹس جو ہے نا، بیسٹ ڈپلومیٹس وہ پوسٹ کیے ہوئے ہیں واشنگٹن میں اور نیو یارک میں، اور ان کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہ جو انڈیا کا جو ڈیاسپورا ہے اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور وہ جو خاص طور گجراتی ہندوز ہیں، دے آر بلینئرز ناؤ ان امریکہ، ان کی ایمبیسی کو لانچ کرتے ہیں، کانگریس مین بلاتے ہیں، سینیٹر بلاتے ہیں۔ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو nobody knows your point of view۔ یہ آپ کے یہ تھنک ٹینک، یہ جو آپ کے ٹاک شوز nobody knows۔ See, unfortunately, because I keep visiting, I know directly کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے جب تک آپ وہاں ڈائنمک قسم کا ایمبیسڈرز نہیں بھیجیں گے، اور وہاں پھر وہ کرتے ہیں انڈیا والے کہ ہر مہینے ان کے 2-3 ڈیلیگیشن آتے ہیں، اور ہر ڈیلیگیشن میں جو ان کے ممبران ہوتے ہیں، کوئی کارنل کا پڑھا ہوتا ہے، کوئی ہارورڈ کا، کوئی ییل کا، جو امریکن سسٹم کو جانتے ہیں، امریکن جارگن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، امریکن تھنکنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں تو وہ جا کے اپنا مافیا ضمیر بڑا ایزیلی امریکنز کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں چودھری اللہ دتا صاحب امریکہ گئے جی؟ نہیں میاں صاحب میں نہیں گیا، اندہ بھی نہ پا دے اسی تھی۔ اب اس قسم کے اگر آپ لوگ بھیجیں گے بیچارے ایم این ایز، ایم پی ایز، جو کہ اپنے ڈپٹی کمشنر کو جناب اور حضور کر کے بات کرتے ہیں، تو وہ جا کے وہ جو وہاں جا کے امریکن سینیٹرز کے ساتھ کیا بات کریں گے۔ دیکھیں، اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کا۔ اسی ہیومن رائٹ از این امریکن انٹرنیشنل ایجنڈا۔ ان کے انٹرنیشنل ایجنڈا میں جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ، انوائرمنٹ، چائلڈ لیبر،
اینڈ یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے انٹرنیشنل ایجنڈا جس میں وہ بلینز اور فیز لگا رہے ہیں. تو ہیومن رائٹس جو مسئلہ ہے آپ کشمیر کا شاید آپ کو فیصلہ کشمیر کے بارے میں شاید ڈیٹیل میں وہ شاید آپ کو نہ سنیں, لیکن کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اگر اس کو آپ کے ڈیلیگیشن جائیں اور آپ کی ایمبیسی اس کو کانسٹنٹلی ان کو فیڈ کرے تو دیٹ از این ایریا وچ دے ول انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹ از the area which they will be prepared to listen. لیکن انفارچونیٹلی آپ کا جو فارن آفس ہے اس ایبسولوٹلی سلگش, یہ بس سمریاں لکھنا جانتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو انفارچونیٹلی ان میں وہ ڈائنامزم نہیں ہے, ان میں وہ ایگریسو انیشیٹو لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ صبح سفیر جو ہے وہ سوٹ پہن کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک رومیو جولیٹ کا جو سگار ہے وہ اپنی اوپرلی والی جیب میں ڈال لیتا ہے. جب اس کو سیکرٹری کہتا ہے کہ سر فلاں بندہ ملنے آیا تو وہ سگار منہ میں لگا لیتا ہے اسی شیخ رشید کی طرح, تو وہ پھر وہ اپنا وہ لائٹر سے وہ جلاتا ہے. تو جب وہ چلا جاتا ہے مہمان تو وہ اس کو بجا کے پھر جیب میں ڈالے. آئی نو بیکاز میں جو جاتا رہتا ہوں نا, میں تو آئی نو دیئر لیول. انفارچونیٹلی آپ کا جو کیس ہے, آپ کی جو ڈپلومیٹک کور ہے اس نے آپ کا کیس ہرا دیا ہوا ہے. بالکل شیخ صاحب یہ تو بڑی سیدھی باتیں احمد قصوری صاحب نے کی ہیں, لیکن دیکھیں ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پرائیویٹ مشن پہ جا رہے ہیں, پرسنل مشنز. لیکن جو لوگ انڈیا سے جا رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک نیشنل مشن پہ جا رہے ہیں. وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ زور لگا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ہم صرف ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہ 9 to 5 ہی ہوتی ہے, اس کے آگے تو ہوتی نہیں ہے. تو اس طرح ٹارگٹ تو نہیں اچیو کیا جا سکتا. ہمیں ایک نئی جہد چاہیے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بہتر لوگ وہاں بھیج کے ان کو پلاننگ کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. ایک کمپریہنسو پلان ان کو دیا جائے. ہاں اچھا, ایکچولی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو بندے باہر بھیجے جاتے ہیں MNAs, یہ یوزلی نیشنل اسمبلی کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. موسٹ آف دیم گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی MNA چوز نہیں کرتی باہر بھیجنے کے لیے. گورنمنٹ اپنے منسٹرز میں سے بندے چوز کرتی ہے. جب پرائم منسٹر جا رہے ہوں تو پھر وہ اپنی مرضی سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی باری سیر تے امریکہ کون آیا سی 2 سال کنوں لے کے گئے سی اور کنوں نہیں. اور یہ روایت میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ پچھلی تمام حکومتوں اور تمام پارٹیوں کے علاوہ عمران خان صاحب, اب وہ جو UN کی بڑی مشہور تقریر ہے, اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون کون 7 لوگ تھے, 80% irrelevant لوگ تھے. یعنی علی امین گنڈا پور بیٹھا ہے, وہ UN میں تقریر کے دوران تالیاں نہیں بجتی. یہ جو سیر سپاٹے پہ گئے تھے پکنک کے لیے, میں کبھی نہیں گیا جی امریکہ, میں نے بھی لے جاؤ. اب آپ ان لوگوں کو دیکھیں, اور اگر کبھی اپنے اس امبیسڈر سے, اور امبیسڈر کو چھوڑ دیں نچلے عملے سے, اگر آپ پوچھیں کہ یہ MNAs اور یہ خصوصاً جو پرائم منسٹر کے ساتھ لوگ آتے ہیں, جب پرائم منسٹر میٹنگ میں ہوتے ہیں تو ان کی کیا مصروفیت ہوتی ہے, تو آپ کے سر ایک کوئی بیگم نو لے کے شاپنگ تے ٹریا ہوندا ہے, کسی نے انگریزی دا ککھ نہیں آندا, وہ کھڈے چ بیٹھا تصویراں کھچا رہا ہوندا جی. یہ اور جو قومی اسمبلی بھیجتی ہے وہ تو فنی بزنس ہے, وہ تو فنی بزنس. اس پہ پروگرام کیجئے گا عمران بھائی, اس پہ بیٹھ کے یہ تو ایسے آپ کو واقعات سنائیں گے تو ٹکرا مارو گے. کیا میں آپ کو بتاؤں, تو یہ رائٹ مین فور دا رائٹ, مطلب جس آدمی کا ایکسپیرینس جس فیلڈ میں ہے, جس کو آتا ہے اس کو بھیجیں. انڈیا کے ہمیں پارلیمنٹیرینز ملتے تھے, میں آپ کو بتاؤں, ویل پریپیئرڈ, دے نو ہاؤ ٹو پریزنٹ دیئر کیس. ساڑھے والے ہمیں اتنے مار کے سجیاں کھبیاں آ کے اپنے نمبر پوری کر کے واپس آ جاندے سی. اینڈ الٹیمیٹلی اسی لیے ہم فورن آفس کے اور باقی اداروں کے محتاج ہوتے ہیں, کیونکہ جہے لیڈراں نے کام کرنا ہوندا ہے انہاں دے پلے ککھ نہیں, انہاں آندا کچھ نہیں, چاہے PTI ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر ایٹ دا مرسی آف فورن آفس بیکاز دے نو دا سبجیکٹ اینڈ یو آر گائز ہو نیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن. انہاں نوں سبجیکٹ دا ہی کوئی نہیں پتا. تو اس طرح بھی ہمارے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. کئی بار کھچے مار دیتے ہیں وہاں جا کے, بعد میں بیچارے فورن آفس والے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور دوڑ کے اسے کور کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ارریلیونٹ 18-20 بندے پرائم منسٹر لے جاتا ہے, پرائم منسٹر نو دے نال تے کسی نو ووٹ بڑھن نہیں دیتے میٹنگ کے اندر کلیاں. باقیوں کا وہاں کیا کام ہے, ککھ کام کوئی نہیں ہے. کسی نے خالہ جی کو ملنا ہے 4 سال. حل کیا ہے, جوک, اٹس اے بلڈی جوک, آئی ٹیل یو. حل کیا ہے جنرل صاحب, بندے دے بچے چوز کرو. جنرل صاحب جی, بات یہ ہے کہ آپ کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. محنت کرنی ہوگی اس کام کے لیے, اور رائٹ ڈائریکشن ہے. میں نے یہ کہا نا کہ ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ. بہرحال
اور پھر یہ کہ جو ہمیں تبدیلیاں یا جو یہ کرنی چاہیے کہ میرٹ پہ لوگ باہر جائیں، وہ لوگ جائیں جو کہ واقعی ڈیلیور کریں. اب مثال کے طور پہ اگر آج کشمیر کے معاملے میں آپ ڈیلیگیشن بھیجیں تو آپ نے اگر رشیا میں بھیجنا ہے تو وہ ہمارے بیوروکریٹس پکڑیں جو رشیا میں امبیسڈر رہ چکے ہیں، کام کر چکے ہیں، وہ وہاں کے سسٹم کو سمجھتے ہوں گے، لوگوں کو شاید جانتے ہوں. وہ جا کے جب ٹریٹ کریں گے آپ کا کیس تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ وزن ہوگا اس کا. اسی طرح آپ ان میں محنت کرنی پڑے گی، سوٹیبل لوگ فار سرٹن پلیسز جو آپ مختلف جگہوں کے لیے مختص کریں لوگوں کو، ان کو دیکھیں، کھنگالیں کہ یہ کہاں جا کے کس کا استعمال بہتر ہو سکتا ہے. تو وہ پھر اس طرح اگر آپ میں نے سے ڈیلیگیشن بنائیں وہ آپ کو ڈیلیور کریں گے. اگر آپ اٹھا کے ہر ڈلو پنجو چلا دیں تو وہ جا کے سیر و تفریح کر کے آ جائے. تو ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا نا، ڈیلیگیشن کیا ہی نہیں. اور آپ ایک چھوٹی مثال لے لیں، جس طرح کی آپ دیکھ لیجیے کہ سفارتکاری شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے فلسطین کے معاملے میں 4-5-6 دن کے لیے. اس طرح کی سفارتکاری کشمیر کے لیے پورا سال چاہیے آپ کہ آپ ہر جگہ پہ بھاگے نظر آئیں، ہر اس شخص کو کانٹیکٹ کرتے نظر آئیں جو آپ کے ساتھ آواز ملا سکتا ہے. تو وہ کوشش جب نہیں ہم کرتے تو پھر گلا شکوہ کس سے؟ وہ پھر اسی طرح ہی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں. ایک چیز جو اور اگر 1 منٹ ہے تو میں بات کروں، تو یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا افغانستان کی نسبت سے تعلق ہے، لیکن جو بائیڈن نے پرائم منسٹر سے بات بھی نہیں کی، اور جو بائیڈن جو ہے اس نے یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا اتنا بڑا ایک تماشا، اس میں بھی پرائم منسٹر کو انوائٹ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہمارا ملک بڑا افیکٹڈ ہے. اس سے ہمیں ایک کنکلوژن جو ڈرا کرنا وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ کرنا تھا امریکہ نے کر لیا، اب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں وہاں سے. تو وہ کوئی افغانستان کو سٹیبلائز کرنے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے جو پاکستان کو بلائیں یا ان سے پوچھیں. پاکستان کی پوزیشن جو ہے اس کی تھوڑی بہت ریلیونس جو ہے وہ ہے. اب ان کا سارا لینا دینا کرنا دھرنا بھارت کے ساتھ ہے، جہاں وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کی طرف مائل ہے. وہ تو اپنے بیڑے جو انہوں نے بحر عرب میں رکھے ہوئے اپنے جہاز بھی یہاں سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی ریلیونس رہی نہیں. اب پاکستان نے بھی جو کوئی ہمارا بھی مشن ہے کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو، امن آئے، تو وہ اب ہمارا ریجنل کنٹریز کے ساتھ ہے، کیونکہ اس امن میں اب ہمیں رشیا، چائنا، لوکل ملک، ساتھ ایران کو، ترکی کو، ایون بعد میں بھارت کو بھی، یہ خطے